میرے بھائی اور بزرگ دوستو، آج کی خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5220/3 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یغار وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں وغیرۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ، جب کوئی مومن آدمی ایسا کام کرتا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ جب مومن آدمی اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کو کرتا ہے تو اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ دیکھیے، اس سے اللہ کی ایک صفت معلوم ہوئی کہ اللہ کو غیرت آتی ہے۔ انسان بھی غیرت مند ہوتے ہیں، کوئی اسلام کے خلاف کوئی کام دیکھ لیے تو غصہ ہو جاتے ہیں، ان کی غیرت ہے، اور غیرت ہونا بھی چاہیے، لیکن اللہ کی غیرت اور انسان کی غیرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ انسان جب غیرت میں آتا ہے، غصہ میں آتا ہے، تو کبھی کبھی اپنا بھی نقصان کر لیتا ہے اور اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب غیرت میں آتا ہے تو اللہ حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندے کے اوپر کبھی عذاب ڈال دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، کبھی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، کبھی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت اور غصے اور غضب سے بچنا چاہیے، اور مومن بندہ جب اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کو کرتا ہے تب اللہ غیرت میں آ جاتا ہے، اللہ غیرت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت باریک نقطہ معلوم ہوا کہ پوری دنیا کے انسان اللہ کی نگاہ میں اور نگرانی میں ہے، اللہ کی نگاہ اور نگرانی میں ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے حرام کام کو کرتا ہے اللہ غیرت میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اس کی نگرانی میں ہے تب تو ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ حدیث بہت ڈرانے والی ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارا نگراں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں سب اللہ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، چاہے چھپکے کریں، دکھا کر کریں، کیسے بھی کریں، گناہ کا کام کریں گے اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ یہاں ایک بات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مومن بندہ اللہ کے حرام کی ہوئی کام کو کرتا ہے تو اللہ غیرت میں آتا ہے۔ اللہ کے حرام کیے ہوئے کام بہت ہیں، اللہ کے کیے حرام کام بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ غصہ اور غیرت میں کب آتا ہے؟ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، لمبی حدیث ہے، سورج گرہن جب لگتا ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج گرہن لگا۔ یہ صحیح بخاری میں 1040/4 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سورج گرہن لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، گرہن کی نماز پڑھی، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا، اس کے بعد کہا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، سنو ما من احد اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غصہ اور غیرت میں کوئی نہیں آتا۔ کس وقت؟ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، جب اللہ کا بندہ کوئی مرد بندہ جب زنا کر لیتا ہے، یا اللہ کی کوئی بندی عورت زنا کر لیتی ہے، تو سب سے زیادہ اسی وقت اللہ غصہ ہوتا ہے،
سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت غیرت آتی کہ میرا بندہ اس طرح کرتا ہے، میں نے حرام کیا اس کام کو، میری بندی اس طرح کر رہی ہے، میں نے تو اس کو حرام کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث ہے 4630 پر 4 کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لا احد اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غصہ اور غیرت میں کوئی نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت اور غصہ والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لذالک حرم اللہ الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت اور غصے میں نہیں آتا، اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فحش کام کو چاہے چھپا کر کے کرو یا دکھا کر کرو، ہر فحش کام کو حرام اللہ نے اسی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ نے ہر فحش کام، ہر برائی کام اللہ نے جو حرام کیا ہے اسی وجہ سے حرام کیا ہے کہ اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے حرام کام کرنے سے، کوئی مومن بندہ جب حرام کام کرے۔ اور صحیح بخاری ہی میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 6840 پر 6 کے اندر ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لو رأیت رجلا مع امراتی، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں فضربته، تو میں اس کو تلوار سے اڑا دوں گا، کیا کہہ رہے ہیں صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں تو میں یہ نہیں کہ 4 گواہ ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا، میں تلوار سے اس کو اڑا دوں گا، اتنی غیرت، اتنا غصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انتم تعجبون من غیرت سعد، تم لوگ سعد کی غیرت اور غصے سے تعجب کرتے ہو، لأنا اغیر منہ، یاد رکھو میں سعد سے زیادہ غیرت اور غصہ والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سعد سے زیادہ غیرت اور غصہ والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور سنو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت اور غصہ والا ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ پورا پیغام میں یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ غصہ اور غیرت والا ہے، اور جب اللہ رب العالمین غصہ ہو جاتا ہے، غیرت ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے پچھلی قوموں کا حال دیکھیے، اللہ نے برباد اور تباہ کر دیا، بچانے والا کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں بچانے والا آیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب عذاب دے تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ کو غصہ کب آتا ہے؟ جب مومن بندہ ہے اللہ کے حرام کام کو کرے، اللہ کے حرام کام کو کرے۔ اور حرام کاموں میں سب سے زیادہ اللہ کو غصہ اس وقت آتا ہے جب اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی کوئی زنا کرتے، تب اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے اور غیرت آتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی غصہ والا ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہوش رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہمیں اسے آزاد نہیں ہے کہ جو چاہیں کریں، ہم آزاد نہیں ہے کہ جو چاہیں کریں، اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہماری ہے 60 سال 70 سال 100 سال، آخرت کی زندگی جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، آخرت کے ایک دن کا 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کے مقابلے میں ہماری پوری زندگی ایک دن، آخرت کا ایک دن کے مقابلے میں ہماری پوری زندگی ہے نہیں، آخرت کے 1 گھنٹے کے مقابلے میں ہماری پوری زندگی نہیں ہے۔ اس 1 گھنٹے کے سکون ہم چاہتے ہیں کہ سکون ہو، اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر قیامت کی دن بہت بھاری پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم کو
ہر قسم کے حرام کام سے بچنے کی توفیق دے۔ دوسری بات دیکھیے، سورۃ الاعراف کی کچھ آیتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف جو 7 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 پر 3 سے لے کر پڑھتے جائیے 50 پر 1 2 تک پڑھے گئے۔ 40 پر 3 سے لے کر کے 50 پر 1 یا 50 پر 2 تک پڑھتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حالات کو بیان کیا ہے۔ میں خلاصہ بول دیتا ہوں، اس کے بعد آیتوں کو دیکھیں گے۔ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ بیچ میں ہوں گے، جنت اور جہنم کے بیچ میں، اور بات چیت بھی کریں گے۔ لیکن جو لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے نا، جنت میں جانے سے پہلے ہی ان کے دل میں جو بھی کینہ، کپٹ، بغض، حسد، نفرت ہوگا، ہم اس کو دور کر دیں گے۔ یہ اللہ نے کہا ہے۔ جنتی لوگوں سے ان کے سینوں میں جو کچھ بھی نفرت، بغض ایک بھائی کے بارے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دھو ڈالے گا، دور کر دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ دل کو صاف ستھرا کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ جب جنت میں یہ لوگ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ہدانا اللہ۔ کہیں گے کہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے ہم کو یہاں جنت میں آنے تک کا راستہ دکھا دیا ہے دنیا میں۔ دیکھیے، وہ لوگ جنت میں جا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، بے تحاشا تعریف کریں گے، اور کہیں گے کہ اس اللہ نے ہم کو اس جنت تک آنے کا راستہ بتلایا تھا۔ ما کننا لنہتدی، ہم ہدایت پانے والے میں سے نہیں تھے۔ اللولا ہدان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم اس جنت تک آنے کا راستہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہ جنت میں جا کر کے جنتی لوگ کہیں گے، جنت میں جا کر کے جنتی لوگ یہ کہیں گے۔ تو سوچئے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کرے گا۔ یاد رکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم لوگ بار بار سنتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلی جو جماعت جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمکیں گے، چاند کی طرح چمکیں گے۔ اسی حدیث میں ایک بات ہے کہ ان لوگوں کو اللہ اس طرح پاک صاف کرے گا، اس طرح پاک صاف کرے گا کہ خکار بھی نہیں آئے گا۔ ان کے منہ سے خکار جو بلغم کی طرح آتا ہے، وہ خکار نہیں آئے گا، تھوکیں گے نہیں، پیشاب بھی نہیں کریں گے، پیخانہ بھی نہیں کریں گے۔ پیشاب پیخانے سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کر دے گا، اندر بھی پاک کرے گا اور باہر بھی پاک کرے گا، اندر بھی پاک کر دے گا اور باہر بھی پاک کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو پاک صاف کر دے گا، اور پاک صاف کرے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سورہ الحجر جو 15 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 پر 7 دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پاک صاف کرنے کا فائدہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے، سینوں سے کینہ کپٹ کو دھو دے گا، دور کر دے گا، تو جنتی ایک دوسرے کے بھائی ہو جائے، سب آپس میں بھائی چارہ ہو جائے گا، محبت آپس میں بڑھ جائے گی، اور بڑے بڑے مسندوں پر بیٹھ کر کے باتیں کریں گے، بڑے بڑے مسندوں پر بیٹھ کر کے باتیں کریں گے۔ تو اب اس آیت میں دیکھیے سورۃ الاعراف میں کیا ہے
کیا کہیں گے جنت میں جانے کے بعد؟ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے ہم کو ہدایت دیا. کیسے ہدایت دیا تھا؟ کیسے ہدایت دیا تھا؟ اسی آیت میں جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں لوگ کہیں گے لقد جاءت رسول ربنا بالحق. ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر کے آئے تھے. دیکھیے ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر حق بات لے کر کے آئے تھے. ان کی باتوں کو ہم نے قبول کیا اور اللہ نے ہدایت دیا اور جنت کا راستہ میں ہم لوگ چلے اور یہاں تک پہنچ گئے. کیا معلوم ہوا؟ یاد رکھیے جنت میں جانا ہے تو رسولوں کی تعلیم کو اپنانا پڑے گا. اس کو چھوڑ دیں گے تو جنت نہیں ملے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کسی کا طریقہ قابل قبول نہیں ہے. کسی کا طریقہ قابل قبول نہیں. یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اگر کوئی چلا تو جنت میں نہیں پہنچ سکتا. اور یہ قیامت کے دن ان لوگوں کو احساس ہوگا جو اس پر چلے تھے, جو لوگ چھوڑ دیے تھے اور ادھر ادھر راستہ بھٹک رہے تھے, اس کا اس کا, یہ امام کا اس امام کا, وہ پیر وہ فلاں یہ وہ, سب کو احساس ہوگا قیامت کے دن. لیکن جنتی لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس رسول حق لے کر کے آئے تھے, حق لے کر کے آئے تھے, ہمارے پاس رسول حق لے کر کے آئے تھے, ہم نے ان کی بات کو مانا تو آج ہم یہاں ہیں. اور کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نودو ان تلکم الجنہ اورثتموہا بما کنتم تعملون. اے جنتی لوگو, یہ جو جنت دیکھ رہے ہو تم آج سے اس کے وارث ہو گئے. اللہ اکبر. وارث, جنت کے وارث. اب سوچیے, وارث وراثت میں جو مال آتا ہے نا, باپ بن گیا تو بیٹے کو مال مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے گا, جنت کا وارث بنائے گا. اور کیا کہے گا؟ یہ جنت ہے, تم لوگ اس کے وارث ہو, تم لوگ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہو اس کا بدلہ ہے, اس کا بدلہ ہے. عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے اہل الجنہ نجو, جنت والے, جنت میں جانے والے لوگ نجو من النار, جہنم سے جب بچ جائیں گے نا, جہنم سے بچ جائیں گے. کیسے بچیں گے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے بچیں گے. اللہ رب العالمین کی رحمت سے, اللہ کے احسان سے بچیں گے. جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ کا احسان ہوگا جہنم سے بچا کر کے, اور ان کا مقام اور بلند ہوگا ان کے اعمال کے ذریعے سے. اللہ کی رحمت ہوگی تو جہنم سے بچا لیے جائیں گے, اور اللہ رب العالمین ان کے اعمال کے بدولت ان کے اعمال کو کیا کرے گا؟ ان کے اعمال کو بڑھا دے گا, قدر کرے گا, اور جنت میں ان کا مقام بلند کر دے گا. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ لوگ جو قیامت کے دن جنت میں جا کر کے کہیں گے کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم کو یہ راستہ یہاں تک آنے کا بتلایا, کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف, حمد و ثنا, شکریہ ادا کریں گے کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے, ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ اس راستے پر چل سکے. اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اور ہمارے ایمان کو بچایا اور ہمارے اعمال کو بھی بچایا. دیکھیے, ہمارے ایمان کو بھی بچایا اور ہمارے اعمال کو بھی بچایا. ہمارے ایمان اور عمل کو بچا بچا کر کے رسول نے جو طریقہ سکھایا اس طریقے پر چلنے کی توفیق دیا, تب ہم یہاں پہنچے ہیں, تب ہم یہاں پہنچے ہیں. اللہ اکبر. سوچئے کہ جنت میں ان کو جگہ دے دی جائے گی اور احساس ان کو ہوگا. اللہ اکبر. ہم کو دنیا میں موقع مل چکا ہے, ابھی بھی موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا موقع, طریقہ پر چلنے کا موقع ہم کو اللہ نے دیا ہے. اگر یہاں نہیں چلے تو وہاں بہت پچھتانا پڑے گا, بہت پچھتانا پڑے گا. اسی وجہ سے یہاں برت لینا چاہیے, اس طریقے پر چلنا چاہیے. دوسرا ادھر ادھر کا طریقہ شک شبہات کی بنیاد پر نہیں جینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ان سب کے درمیان اب ایک پردہ آ جائے گا.
जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। अब इनके दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाएगा। और फिर कहा कि जन्नत और जहन्नम के बीच में आराफ है, उसमें कुछ लोग रहेंगे। ये जन्नत ये और जहन्नमी दोनों को उनकी निशान से पहचानेंगे। जन्नती को भी पहचानेंगे कि ये लोग जन्नती है, और जहन्नमी को भी पहचानेंगे कि ये जहन्नमी है, उनके कुछ निशान होंगे। तफसीर की किताबों में ये बात आती है कि जन्नती लोगों के चेहरे चमकदार होंगे, उनसे पहचान लेंगे कि ये लोग जन्नती हैं। और जहन्नमी लोगों के चेहरे काले पड़ जाएंगे, उनसे पहचान में आ जाएंगे कि ये लोग जहन्नमी हैं। तो जहन्नमी से क्या कहेंगे? अल्लाह कहता है नादउ अस्हाबल जन्ना अन सलामुन अलैकुम। अभी ये आराफ है, बीच में है, ये लोग जन्नत में अभी गए नहीं, बीच में है। जन्नती लोगों को देखेंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। और अल्लाह ताला आगे कहता है कि जब इनकी आंखें जहन्नम की तरफ, जहन्नमी लोगों की तरफ फिरेगी, जहन्नमी लोगों की तरफ फिरेगी तिलका अस्हाबिन नार, तो क्या कहेंगे? कालू रब्बना ला तजअलना मआ अल कौमिज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमको इन जालिमों में से नहीं बनाना। ए अल्लाह, हमको इन जालिमों में से नहीं बनाना। असहाब आराफ जो बीच में रहेंगे वो जन्नती को खुशखबरी सुनाएंगे, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। और जहन्नमी को देख करके अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और रब से दरखास्त करेंगे, ए अल्लाह, हमको इन लोगों में से, इन जालिम कौम में से हमको नहीं करना है, हमको इन जालिम कौम में से नहीं करेंगे। ये बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है। अब जन्नती कह रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला उसी सूरत में, सूरह अल आराफ में कह रहा है नादा अस्हाबुल जन्नती अस्हाबन नार। अब जन्नती लोग जहन्नमियों को पुकारेंगे और कहेंगे, क्या पुकारेंगे? और कहेंगे अनकद, के ए जहन्नमी लोगो, हम जन्नती हैं, कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का। सुनो जहन्नमी लोगो, हमारे रब ने दुनिया में जो हमसे वादा किया था ना, वो हमको हकीकत में मिल गया है। जहन्नमी लोगों से ये जन्नती लोग पुकार पुकार कर कहेंगे, दुनिया में रसूल के जरिए से वादा किया है कि नहीं किया है कि तुम इस रास्ते पर चलोगे तो जन्नत में जाओगे? वो जन्नती लोग पुकार पुकार करके उनको याद दिलाएंगे कि देखो, दुनिया में हमारा रब हमसे वादा किया था, आज हमने वादा पक्का पा लिया है। फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का। ए जहन्नमी लोगो, क्या तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था वो पा लिए हो? तो कहेंगे कालू नाम, हाँ हमारा भी वादा हमने पा लिया है। अल्लाह कहता है फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अन लअनतुल्लाहि अलज़ ज़ालिमीन। तो पुकारने वाले फरिश्ते पुकारेंगे, इन जालिमों पर अल्लाह की लानत हो, इन जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। ये कौन लोग हैं जिन पर ऐलान करके फरिश्ते कहेंगे उस वक्त कि इन पर अल्लाह की लानत हो? अल्लाह ताला उसी आयत में कहता है अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून। तीन किस्म के लोगों का अल्लाह ने जिक्र किया, कहा कि ये लोग वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते से खुद रुके हुए थे और दूसरे को भी रोकते थे। अल्लाह के रास्ते से खुद रुके हुए थे और दूसरे को रोकते भी थे, और अल्लाह के रास्ते में टेढ़ापन ढूंढते थे। अल्लाह अकबर, टेढ़ापन ढूंढते थे। ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। इसमें अपने ख्वाहिशात को तलाशते थे, अपने ख्वाहिशात को तलाशते थे, टेढ़ापन तलाश करते थे। वो लोग हैं और आखिरत का इनकार करते थे। ये समझते थे कि मर करके खत्म हो जाएंगे। यही वजह है कि जन्नती लोग इनको पुकार पुकार कर कहेंगे, तुम दुनिया में सीधे रास्ते से रुके हुए थे, दूसरे को भी रोकते थे, अल्लाह का सीधा दीन था, सीधा रास्ता था, इसमें टेढ़ापन ढूंढते थे और तुम इस दीन का इनकार करते थे। देखो, हमने तो अपना अल्लाह का वादा पा लिया है, तुमको मिला कि नहीं? बोलो अब क्या करेंगे? वो बोलना ही पड़ेगा ना हमको, हमको भी अल्लाह का वादा मिल चुका है और दुनिया में रसूलों की जुबानी अल्लाह ताला ने वादा कर दिया है। अल्लाह ताला ने वादा कर दिया है कि जो उसके रास्ते से हटेगा वो जहन्नम में जाएगा। ये जन्नती लोग पुकार कर कहेंगे। अब ये देखिए, बीच वाले जो आराफ है ये भी पुकारेंगे जहन्नमी को। अल्लाह ताला कहता है वनादा
اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، کہ بیچ میں جو آراف ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں، یہ لوگ جہنم کے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جن کو یہ پہچانتے ہیں، جن کو یہ پہچانتے ہیں، نشانیوں سے پہچان لیں گے. کہیں گے قالو، کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. بتاؤ جہنمی لوگوں، بتاؤ آج تم کو کچھ فائدہ دیا تمہاری جماعت؟ دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ جا کر گھر میں پڑھیے، گھر میں پڑھیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اصحاب اعراف جہنمی کو پکار کے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. بولو جہنمی لوگوں، تم لوگوں کو کچھ فائدہ دیا تمہاری جماعت جس کے بارے میں تم فخر کر رہے تھے؟ دو چیزیں، تمہاری جماعت نے تم کو فائدہ نہیں دیا، اور جس چیز کے وجہ سے تم فخر اور غرور گھمنڈ کر رہے تھے، یہ غرور اور گھمنڈ تمہارا چور ہو گیا ہے. غرور اور گھمنڈ چور ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیے ہماری جماعت وہ ایسا کیا، وہ بھیڑ ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، کیوں نہیں چلیں گے؟ ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اہل حدیث بن جائیں گے تو لوگ ستائیں گے، ماریں گے، کیا کریں گے؟ یہ سب قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، یہ سب قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. اصحاب اعراف لوگوں کو پکار پکار کے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جماعت نے تم کو فائدہ نہیں دیا، دیکھ لو تمہاری جماعت نے تم کو فائدہ نہیں دیا، اور تمہارا غرور اور گھمنڈ نے کوئی فائدہ نہیں دیا. اس وقت افسوس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ اس وقت اور افسوس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے یاد رکھیے، یاد رکھیے قرآن اور حدیث یہی صحیح راستہ ہے، اور اسی پر صحابہ کرام چلے، اور اسی پر چل کر کے جنت نصیب ہوگی. اس کے علاوہ اور کوئی جنت کا راستہ دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ دنیا میں نہیں. اب دیکھیے، اب جنتی لوگ جہنمیوں کو پکارے، اصحاب اعراف بھی جہنمی لوگوں کو پکارے. اب جہنمی لوگ بچے ہیں نا، وہ اب پکاریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 50ویں آیت میں سورہ اعراف میں دیکھیں گے، اللہ کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ جہنمی لوگ اب پکار پکار کر چیخیں گے، پکاریں گے. کن لوگوں کو پکاریں گے؟ جنتی لوگوں کو پکار کر کے کہیں گے، کیا کہیں گے پکار کر کے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. اے جنتی لوگوں، ہم پر کچھ پانی گراؤ. جنتی اعلیٰ مقام پر ہوں گے، جنتی اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تو یہ اعلیٰ مقام والے کو پکاریں گے کہ اے جنتی لوگوں ہم پر کچھ پانی گراؤ. او مما رزقکم اللہ، یہ اللہ نے کچھ کھانے پینے کا جو روزی تم کو دیا ہے وہ بھی ہم کو کچھ دو، کچھ دو، کچھ دو. تو جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ تعالیٰ نے یقیناً جہنمی لوگوں کے لیے، کافر لوگوں کے لیے جنت کا کھانا اور پینا دونوں حرام کر دیا ہے. تم کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ہم گرائیں گے. اللہ اکبر. سوچئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو پکار کر کے جہنمی لوگ جنتی سے کہیں گے کہ ہم پر پانی ڈالو، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اتنا ذلیل کرے گا آخرت میں. دنیا میں یہی لوگ تھے جو مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے کپڑے، ان کے چریتر، ان کے غربت وغیرہ سے یہ مذاق اڑاتے تھے نا. قیامت کے دن خود یہ ذلیل ہو اور انہی کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ہم پر کچھ پانی گراؤ، بھائی کچھ پانی گراؤ. اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ، کوئی باپ ہوگا تو بیٹے کو پکارے گا، کوئی باپ ہوگا تو بیٹے کو پکارے گا، بیٹا ہوگا تو باپ کو پکارے گا، بھائی ہوگا تو بھائی کو پکارے گا اور کہے گا بیٹا مجھ پر پانی گراؤ، مجھ پر پانی گراؤ، اور بھائی پانی گراؤ. لیکن جنتی لوگ کہہ دیں گے صاف صاف ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ تعالیٰ نے جنت کا کھانا اور پینا دونوں کافروں پر حرام کر دیا، تم کو نہیں ملے گا.
تم کو نہیں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو ذکر کیا ہے, گفتگو ذکر کیا. گویا کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے بھی جائیں گے جو جان پہچان کے ہوں گے, جان پہچان کے ہوں گے. اس بات کی دلیل اور قرآن میں ڈھونڈنا ہے تو ایک آیت اور پڑھیے. اللہ اکبر, اتنا وقت کافی ہو گیا. دیکھیے ایک قرآن مجید کی سورہ صافات میں ایک آیت ہے. سورہ صافات بولے تو 30 پر 7ویں سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 50 سے لے کر کے آپ پڑھتے جائیے 50 پر 7 تک, چھوٹی چھوٹی آیتیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, کہ جنتی لوگ آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کریں گے. جنت میں جنتی لوگ بیٹھ کر کے بات کریں گے. بات کرتے کرتے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, جنتی میں سے ایک جنتی آدمی کہے گا انی کان لی قرین, میرا دنیا میں ایک دوست تھا. جنتی لوگ بات کریں گے, ان میں سے کیا کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا. وہ کیا کہتا تھا یقول اِنَّکُمْ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ, کیا تم لوگ یہ تصدیق کرتے ہو کہ مر کر کے پھر اٹھ کر کے جانا ہے, قیامت کے دن کا تصدیق کرتے ہو. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ, وہ ہمارا دوست کہتا تھا کہ ہم کیا مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ہڈی بن جائیں گے, پھر ہم کو سزا ملے گی کیا, ہم کو کیا سزا ملے گی. اور پھر سارے جنتی لوگ جو ان کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کریں گے, ان کو کیا کہے گا, کہے گا قال هل انتم مطلعون, کیا اس میرے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. جنتی لوگ بات کریں گے اور یہ کہے گا میرا ایک دنیا میں دوست تھا, اور کیا کہے گا تم اس میرے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو, چلو دیکھیں گے. اللہ نے کہا کہ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوْءِ الْجَحِيمِ, وہ جھانک کر کے جہنم میں دیکھے گا تو جہنم کے بیچ بیچ میں وہ رہے گا, جہنم کے بیچوں بیچ رہے گا. اس وقت جنتی آدمی اس جہنمی کو دیکھ کر کے کیا کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین, کیا کہے گا اللہ کی قسم میں بچ گیا, تم مجھ کو برباد کر دیتا, تم مجھ کو برباد کر دیتا, بچ گیا. لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر میرے رب کی رحمت میرے اوپر نہ ہوتی تو آج تمہارے سامنے میں بھی حاضر ہوتا, آج تمہارے سامنے میں بھی حاضر ہوتا. کیا بات, اس سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے بھائی, ایسے آدمی جو ہم کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے, اس سے دوستی کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں پچھتانا پڑے گا, دنیا اور آخرت دونوں میں بھی پچھتانا پڑے گا. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا سب ساتھی, ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, پہچاننے والے جنتی میں چلے جائیں. اللہ کی توفیق جس پر ہوگی, اللہ کی رحمت جس پر ہوگی, وہی جنت میں جائے گا, وہی جنت میں جائے گا. اور وہ جنتی کیا کہے گا کہ تاللہ ان کدت لتردین, قریب تھا کہ تم مجھ کو برباد کر دیتا. دنیا میں دوست بھی برباد کرتے ہیں, دنیا میں دوست بھی برباد کرتے ہیں. جو دوست جہنم کی طرف بلائے, شرک کی طرف بلائے, بدعت کی طرف بلائے, وہ دوست نہیں, وہ ہمارا جانی دشمن ہے. وہ دوست نہیں, وہ جانی دشمن ہے جو ہم کو جہنم کی طرف دھکیلے. مسند احمد کی ایک آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل اہل النار, تمام جہنمی لوگوں کو, یرا مقعدہ من الجنہ, جتنے بھی جہنمی لوگ ہیں سب کو, جہنم میں جانے والے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھوائے. جنت میں دیکھیے ہمارا 2 ٹھکانہ ہے, جنت اور جہنم. اپنے اعمال سے, اللہ کی توفیق سے ہم جنت میں جگہ بنا لیتے ہیں اور جہنم وہ سے بچ جاتے ہیں. تو یہی جہنمی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ یہی دیکھو جنت میں تمہارا یہی جگہ تھی, تمہاری جگہ یہی تھی. تو اس جگہ کو دیکھ کر کے کیا کہیں گے لو ان اللہ ہدانی, کاش کہ اللہ ہدایت دیتا. اس وقت بہت افسوس کریں گے, اس وقت بہت افسوس کریں گے. حسرتن علیہم, اس وقت ان پر افسوس ہوگا کہ اللہ اکبر, اتنی بہترین میری جگہ تھی, اتنی بہترین میں ہم لوگوں کی جگہ تھی, لیکن دنیا میں چانس ملتا ہے, مر جانے کے بعد اب کوئی چانس نہیں.
دنیا میں چاند سے اللہ تعالیٰ دے دیا ہے، اس کو برت لیں گے تو وہاں پچھتانا نہیں پڑے گا، اور پھر جنتی لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی جہنم میں جگہ دکھوائے اور کہے گا دیکھ لو وہیں جاتے تم لیکن بچ گئے، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ نے ہم کو ہدایت دے دیا ورنہ آج وہیں ہوتے، اور شکریہ ادا کریں گے۔ تو یاد رکھیے ہم کو اللہ نے چانس دیا ہے، اللہ نے چانس دیا ہے، اپنی زندگی کو برباد مت کیجیے، ضائع مت کیجیے، جہنم کے راستے کی طرف مت جائیے، خاص طور پر شرک اور بدعت یہ جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں۔ آپ خود کو بچائیے اور بیوی بچوں کو بچائیے، آئندہ نسلوں کے لیے دعائیں کیجیے کہ توحید پرست بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں شرک بدعات خرافات رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے، صراط مستقیم سیدھی راستہ اللہ تعالیٰ ہم کو جاننے پہچاننے، اس کو قبول کر کے اسی راستے پر جینے مرنے کی توفیق دے، آمین۔